عراق کے سابق صدر صدام حسین ایک بے یار و مددگار یتیم بچے سے عراق کے صدر کیسے بنے؟ صدام حسین نے اپنی پارٹی کے 68 رہنماؤں کو سزائے موت کیوں سنائی تھی؟ صدام حسین نے عراق کے صدر پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا اور عراق کے وزیر اعظم کو بیرون ملک کیوں قتل کروایا تھا؟ صدام حسین 10 سال کی عمر میں سوتیلے باپ کے ظلم سے بھاگ کر کہاں گیا تھا؟ صدام حسین نے صدر کو کس طرح استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور خود عراق کے صدر بنے؟ صدر بننے کے بعد صدام حسین نے کویت اور ایران سے کیوں جنگ کی اور صدام حسین عالمی سازش کا نشانہ کس طرح بنے؟ سزائے موت کے وقت صدام حسین نے کس آخری خواہش کا اظہار کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں عراق کے سابق صدر صدام حسین کی زندگی کے تمام پہلو پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو گیا تھا۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کی۔ سوتیلا باپ صدام حسین پر بہت تشدد کرتا تھا۔ سوتیلے باپ کے تشدد سے تنگ آ کر صدام حسین 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا اور بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ ہی تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گئے۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے انقلابی مہر پارٹی کو جوائن کیا۔ یہ عراق کی ایک چھوٹی سی سیاسی پارٹی تھی۔ اس پارٹی کو جوائن کرنے کے 1 سال کے بعد عراق میں سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے طاقت کے حصول کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے عراق کے صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گئے۔ پکڑے جانے کے خوف سے صدام حسین ملک سے فرار ہو گیا۔ اسی جلا وطنی کے دوران صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم عبدالرزاق اللائف، جو کہ خطرہ تھا بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین انسان بن چکے تھے۔ وہ فوج میں جنرل کا عہدہ بھی حاصل کر چکے تھے، طاقت پہ اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین چلا رہے تھے۔ بالآخر 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا اور خود عراق کے صدر بن گئے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی۔ صدام حسین نے تیل سے مالا مال اس ملک پر 24 سال حکومت کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد صدام حسین نے اپنی پارٹی میں سے غداروں کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد پارٹی کا اجلاس بلایا اور پارٹی میں ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے اور ان کو غدار کہہ کے کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ جب وہ باہر نکلے تو پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا۔ صدام حسین نے ان کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا، لیکن پھانسی سے پہلے ہی ان کو فائرنگ سکواڈ کے ذریعے سے قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین عراق کے صدر بنے تو ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں میں پرانی دشمنی تھی، لہذا صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ دونوں فریقین کو اپنے مقاصد حاصل نہ ہو سکے، لیکن دونوں طرف سے 10 لاکھ افراد اس جنگ میں مارے گئے۔ ایران سے جنگ بندی کے بعد صدام حسین نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے کویت پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کا قرض معاف کرے، جس سے کویت نے انکار کیا تو اس نے تیل کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ جب کویت نے اس سے بھی انکار کیا تو صدام حسین نے 1990 کو کویت پر حملہ کر دیا اور اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر دیا۔ عالمی طاقتیں اور ایجنسیز عراق اور صدام حسین کی ان سازشوں کو دیکھ رہے تھے، لہذا امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کی صورت میں امریکی صدر جارج بش نے مئی 2002 میں عراق کے صدر صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا اور عراق کے خلاف ایک آپریشن ڈیزرٹ سٹون کے نام سے لانچ کیا گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ اس حملے کے 3 ہفتے میں ہی صدام حسین کی 24 سال کی بادشاہت بکھر کے رہ گئی، اس کی فوج پارا پارا ہو گئی اور اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔
امریکہ کے قبضے کے بعد صدام حسین فرار ہو گئے تھے۔ امریکہ نے صدام حسین کی گرفتاری کے لیے ایک آپریشن کریک ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ انویسٹیگیشن بڑھتی گئی، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، آخر کار دسمبر میں وہ صدام حسین تک پہنچ گئے۔ انہوں نے صدام حسین کو ان کے آبائی گھر کے قریب ایک بنکر سے توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا۔ اس وقت ان کی داڑھی بڑھ چکی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے صدام حسین نے کئی ہفتوں تک غسل تک نہیں کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد صدام حسین کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان پر قتل کے کئی مقدمات شروع کیے گئے۔ یہ مقدمات عراق کی نگران حکومت کے ماتحت چلائے گئے جو کہ خود امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ بالآخر ان مقدمات میں صدام حسین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو مسترد کیا۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے اپنا کوٹ مانگا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو صدام حسین نے کہا کہ آج سردی زیادہ ہے، یہ نہ ہو کہ میں پھانسی گھاٹ کے قریب جاؤں اور سردی کی وجہ سے کانپنے لگوں تو عراق کے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر پھانسی سے ڈر کر کانپ رہا ہے۔